السلام علیکم ناظرین محترم، آج کا موضوع ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا اور سر چکرانے کے اسباب اور علامات، علاج، غذا اور پرہیز۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا ایک عام حالت ہے جس میں کھڑا ہونے یا معمولی حرکت کرنے سے بھی مریض کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چکر آنا وہ حالت ہے جس میں کھڑا ہونے یا معمولی حرکت کرنے سے مریض کی آنکھوں کے سامنے پہلے اندھیرا چھانے لگتا ہے اور پھر مریض کو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے گویا کہ مریض کو چکر آ رہے ہیں اور آس پاس کی تمام چیزیں گھوم رہی ہیں، اور ایسی حالت میں مریض اپنے آپ کو کھڑا نہیں رکھ پاتا بلکہ کسی چیز کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور کبھی کبھار سہارا نہ ملنے پر گر بھی جاتا ہے۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی یا تکلیف کسی بڑی وجہ کا پیش خیمہ ہوتی ہے جس کے لیے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو چھوٹے چھوٹے مسائل آگے جا کر بڑی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، یہ بالکل فری ہے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اسباب: اس مرض کا اصل اور اہم سبب خون کی کمی ہے، اور خون کی کمی کے ساتھ ساتھ جسم میں زہریلے مادوں کا جمع ہونا بھی ہو سکتی ہے۔ کثرت حیض، بچہ کو زیادہ عرصے تک دودھ پلانا، چوٹ لگنے کے باعث خون کے زیادہ بہہ جانے سے جسم خصوصاً دماغ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، اسی سبب یہ شکایات درپیش آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بد ہضمی اور قبض کے باعث اچھا خون پیدا نہیں ہو پاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ معدہ اور آنتوں میں زہریلا مواد جمع ہو جاتا ہے اور ان کا زہر خون میں شامل ہو کر خون کو بھی زہریلا کر دیتا ہے، اسی سبب بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ ان زہریلے مواد کی اذیت دماغ تک پہنچ کر آنکھوں میں اندھیرا اور چکر آنے کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ علامات: اگر مرض زیادہ شدید نہ ہو تو کبھی کبھار دیر تک بیٹھنے کے بعد اٹھتے وقت آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کرنے سے طبیعت میں بہتری آ جاتی ہے، لیکن اگر مرض شدید ہو تو اٹھتے ہی مریض کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور مریض کو اپنا سر اور آس پاس کی تمام چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہونے لگتی ہیں اور وہ کھڑا نہیں رہ پاتا بلکہ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مریض کو فوراً بیٹھنا پڑتا ہے ورنہ وہ گر سکتا ہے، اور ان علامات کے علاوہ متلی بھی ہونے لگتی ہے اور کبھی کبھار قے بھی ہو جاتی ہے جس سے مرض میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اس مرض سے دماغی بیماریوں مثلاً سرح شکی کا خصوصاً سکتہ جیسے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ علاج: مریض کو سب سے پہلے کثرت مشاغل خصوصاً دماغی کاموں اور غور و فکر سے احتیاط کرنا چاہیے۔ چائے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، کھانا ہمیشہ بھوک سے کم کھائیں اور قبض سے بچیں۔ نظام ہاضمہ کی خرابی ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو تو اس کا علاج کرائیں۔ مریض میں خون کی کمی ہو تو ایسی غذاؤں کا استعمال کرائیں جس سے خون کی کمی پوری کی جا سکے۔ اپنے جسم کو ڈیٹاکسیفائی کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، جسم اور دماغ کو طاقت پہنچانے والی غذاؤں کا استعمال کریں۔ اگر اس مرض میں شدت ہو یعنی جلد اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو اپنے معالج سے رجوع کریں۔ اگر مریض عمر رسیدہ ہو تو مریض کو فالج یا لکوہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں مزید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا: زود و ہضم اور طاقتور غذا مثلاً دودھ، مونگ کی دال یا شوربے والا سالن چپاتی کے ساتھ کھائیں۔ گوشت میں پالک، شلگم یا چکندر وغیرہ ڈال کر پکائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پرہیز: بادی اور قابض اشیاء مثلاً ماش کی دال، بینگن، اروی، گوبھی، لہسن، پیاز اور تیل وغیرہ سے پرہیز کریں۔ ترش اشیاء کا استعمال نہ کریں۔ تمباکو نوشی اور چائے قہوہ سے پرہیز کریں۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔